السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی پی ایس سی عربک کی تیاری کے لیے منتخب شدہ اہم سوالات کے حوالے سے یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ اس میں ہم علم البلاغہ پڑھیں گے، اور علم البلاغہ جو ہے اس کا یہ میں یہاں اسکرین پہ ایک جدول شو کر رہا ہوں، یہ دیکھ لیں۔ یہ علم البلاغہ کے اندر تقریباً یہ جو جدول بنایا گیا ہے اسی میں سے سارا کچھ آگے جو سوالات ہوتے ہیں وہ اسی میں سے ہوتے ہیں۔ یہ جو اصطلاحات موجود ہیں انہی کی تعریف اور انہی کی اقسام آگے بیان ہوتی ہیں۔ تو علم البلاغہ کی تین آگے انہوں نے فروعات بیان کی ہیں کہ علم البیان، علم البدیع، علم المعانی، یہ تین ہیں۔ پھر علم البیان کے اندر جو ہے وہ التشبیہ، الاستعارہ، الکنایہ اور المجاز المرسل یہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد علم البدیع میں پھر علم البدیع کے اندر دو شاخیں ہیں، ایک المحسنات اللفظیہ اور دوسرا المحسنات المعنویہ۔ تو المحسنات اللفظیہ میں جو ہے وہ ہے الجناس، السجع، التسریع، حسن التقسیم، الازدواج۔ اور دوسرا جو ہے المحسنات المعنویہ، اس کی جو فروعات ہیں وہ ہیں الطباق، المقابلہ، التوریہ، حسن التعلیل اور المدح بما یشبہ الذم وعکسہ۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے علم المعانی۔ علم المعانی میں الاسالیب الخبریہ والانشائیہ، اسلوب القصر اور اسی طرح الایجاز والاتناب، الفصل والوصل، التقدیم والتاخیر اور بناء العبارہ۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ علم البلاغت انہی کے گرد ہی سارا سبجیکٹ جو ہے وہ اس کا موضوع جو ہے علم البلاغت کا وہ اسی نقشے کے گرد ہی گھومتا ہے، اسی میں ہی وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں آگے ان کی تعریف وغیرہ۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم اس میں سے منتخب کیے گئے سوالات کو حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے سوال نمبر ہے 6، جو کہ اہم ہے، وہ ہے بلاغت کی اقسام۔ یہ جو ابھی ہم نے بیان کیے ہیں یہ جدول کے اندر موجود ہیں، وہ تین ہیں، علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع۔ پھر اس کے آگے فروعات ہیں۔ اور اسی طرح سوال نمبر 7 میں بلاغت کی تعریف کی گئی کہ بلاغت کسے کہتے ہیں۔ العلم الذي يعرف به فصاحة الكلام مع مطابقته لمقتضى الحال۔ بلاغت کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ علم جس کے ذریعے کلام کی فصاحت معلوم ہو سکے، کلام کی فصاحت جانی جا سکے، جو ایسا کلام جو حالات کے تقاضے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ یعنی بلاغت ایسے کلام بلیغ ایسے کلام کو کہتے ہیں، یا فصیح کلام ایسے کلام کو کہتے ہیں جو حالات کے تقاضے کے مطابق ہو۔ تو یہ کسی کلام کی فصاحت معلوم کی جائے تو وہ جو ہے بلاغت کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ اس علم کو جس کے ذریعے معلوم ہو جائے اس علم کو بلاغت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے یہ علم المعانی، یعنی بلاغت کے آگے جو فروع ہیں علم المعانی، علم البدیع وغیرہ، اس میں جو پہلا ہے وہ علم المعانی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس میں العلم الذي يختص بمعرفة احوال ترکیب الکلام ومطابقتها لمقتضى الحال۔ یہاں علم المعانی کی تعریف کی جا رہی ہے کہ علم المعانی وہ علم ہے جس میں عربی الفاظ کے ان احوال سے بحث کی جائے جن کے ذریعے الفاظ مقتضی الحال کے مطابق ہوں۔ یعنی یہاں پہ علم المعانی کی تعریف ہے کہ
وہ علم جو مخصوص ہوتا ہے کلام کی ترکیب کے احوال کو جاننے کے لیے، وہ ان الفاظ کے ذریعے جو حالات کے تقاضے کے مطابق ہوں، یہ علم المعانی ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے علم البیان، العلم الذي يعبر به عن المعنى الواحد بطرق مختلفة، کہ علم البیان وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم کسی ایک معنی کو مختلف تعبیرات اور مختلف طریقوں سے اسے ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی ایک معنی کوئی ایک ہے، ہم اسے اسی ایک لفظ کو یا اسی ایک مقصد کو مختلف الفاظ کے استعمال سے مختلف تعبیرات کے ذریعے وہ ہم اس معنی کو بیان کرتے ہیں، تو ایسا بیان کرنا یہ علم البیان کہلاتا ہے۔ وہ علم جو ہمیں یہ صلاحیت بخشے کہ ہم کسی ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کر سکیں، تو وہ علم علم البیان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد علم البدیع ہے، وہی نقشہ آپ ذہن میں رکھیں، اسی میں یہ سارا کچھ آ رہا ہے۔ العلم الذي يعين على معرفة کیفیت تحسین الکلام، علم البدیع یہ ہے، وہ علم ہے کہ جو متعین ہوتا ہے علی معرفت کیفیت تحسین الکلام، کہ کسی کلام کے اچھے ہونے کی کیفیت کو جاننا، کہ اس کلام کے اندر کتنی اچھائی پائی جاتی ہے، اس اچھائی کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے جو ہمارے پاس علم ہے وہ علم ہے علم البدیع۔ یہ سوال نمبر 10 ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 16 جو یہاں پہ اہم ہے۔ جی، اذکر انواع الفصاحت، کہ فصاحت کی انواع کتنی ہیں، تو یہاں پہ یہ بیان کی گئی ہیں کہ 3 انواع ہیں، فصاحت الکلمہ، فصاحت الکلام اور فصاحت المتکلم۔ اس کی پھر الگ الگ تعریف ہے، وہ پھر ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے، مختصر، اور اس کے بعد انشاءاللہ بعد میں جو میرے لیکچر ہوں گے ترتیب کے ساتھ وہ تفصیل سے بھی ہوں گے، ابھی یہ منتخب شدہ سوالات ہیں۔ تو اس کے بعد 17 نمبر سوال ہے، ما ہی الکلمۃ الفصیحہ، کہ فصیح کلمہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ ہی التی خلت من العیوب التالیہ، کلمہ فصیحیہ، فصیح کلمہ اسے کہتے ہیں جو ان آنے والے نیچے عیوب بیان کیے گئے ہیں، ان آنے والے عیوب سے پاک ہو تو وہ کلمہ فصیح ہوتے۔ کون سے عیوب ہیں؟ تنافر الحروف نمبر 1، دوسرا الغرابہ، تیسرا مخالفت قواعد اللغہ۔ تنافر الحروف سے مراد ہے غیر موضوع ہونا، یعنی حروف کا اپنی جگہ پر نہ ہونا، غیر موضوع ہونا۔ الغرابہ، غرابہ سے مراد ہے نامانوس ہونا، ناقابل فہم ہونا۔ تو اگر حروف غیر موضوع ہیں یا ناقابل فہم اور نامانوس الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے تو وہ فصیح کلمہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے ضعف التعلیف، اس کے بعد ہے مخالفت قواعد اللغہ، کہ زبان کے جو قواعد ہیں لغت کے، ان کی اگر مخالفت کی گئی ہو تو وہ کلمہ بھی فصیح نہیں کہلائے گا۔ جو ان عیوب سے پاک ہوگا وہ کلمہ فصیح ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 18، ما هو الکلام الفصیح، اوپر تک کلمہ فصیحہ، یہاں پہ کلام الفصیح، تو وہ ہے هو الذی خلا من العیوب التالیہ، وہ نیچے عیوب بیان کیے گئے جو ان سے خالی ہو۔ تنافر الکلام، ادھر تھا تنافر الحروف، یہاں ہے تنافر الکلام، کہ کلام غیر موضوع نہ ہو۔ ضعف التالیف، اور اس کے اندر کوئی نحوی غلطی نہ ہو۔ ضعف التالیف سے مراد کہ اس کے اندر کسی قسم کی گرامر کی غلطی نہ موجود ہو، نحو کی غلطی۔ التعقید المعنوی او التعقید اللفظی، تاقید معنوی اور تاقید لفظی سے بھی وہ پاک ہو۔ تاقید
لفظی سے مرادی معنی جو ہے وہ مرادی معنی پر جو دلالت کرے، اور مرادی معنی پر دلالت نہ کرے کسی خلل کی وجہ سے، تو اسے تاکید جو ہے لفظی کہا جاتا ہے، اور تاکید معنوی ہوتا ہے کہ معنی جو ہے مختلط ہو جائے، اصل سے مقصودی معنی کی طرف ذہن منتقل نہ ہو، اصل معنی اور مقصود جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے خلل پیدا ہو جائے، تو وہ تاکید معنوی کہلاتا ہے، اور جو تاکید لفظی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مرادی معنی پر دلالت نہ کر سکے کسی خلل کی وجہ سے۔ تو یہ تو عیوب ہیں، صرف و تعلیف، تاکید المعنوی، تاکید اللفظی، تنافر الکلام، یہ 4 عیوب بیان کیے ہیں۔ تو ان عیوب کی میں نے وضاحت کر دی ہے، جو ان سے پاک ہو وہ فصیح کلام کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر یہ 19 بھی کر لیتے ہیں، ما هو الکلام البلیغ۔ یہ فصیح کلمہ ہم نے کیا ہے، پھر اس کے بعد فصیح کلام کیا ہے، پھر یہاں پہ تعریف کی گئی کہ بلیغ کلام کسے کہتے ہیں، هو الذي يكون ملائما للمقام وتكون کلماته كلها فصیحة، کہ کلام بلیغ وہ ہوتا ہے کہ یکون ملائما للمقام، جو جس حالت پر وہ کلام موجود ہوتا ہے یا جس مقام پر وہ بولا جاتا ہے اس کے وہ ساتھ مطابقت رکھتے، اس کے لیے موضوع ہوتا ہے وہ کلام جو ہوتا ہے، تو وہ کلام بلیغ کہلاتا ہے۔ وَتَكُونُ كَلِمَاتُهُ، اور اس کلام بلیغ کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ کلها فصیحۃ، وہ تمام فصیحہ ہوتے ہیں، اور کلمہ فصیح ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 20 ہو گیا کہ ما اہم الموضوعات التي يدرسها علم المعانی، يدرسها فی علم المعانی، کہ اہم الموضوعات علم المعانی کے وہ کون کون سے ہیں، وہ ہم نے وہاں جدول میں بھی پڑھا تھا، الخبر، الانشاء، الاسناد، الاجاز، الاتناب، القصر، یہ 5 ہو گئے ہیں علم المعانی کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 21، ما اقسام الکلام عند علماء المعانی، علماء معانی کے نزدیک کلام کی اقسام کون کون سی ہیں، تو الکلام قسمانی، تو ان کے نزدیک کلام کی 2 قسمیں ہیں، الخبر والانشاء۔ اسی طرح سوال نمبر 22 میں یہاں تعریف کی گئی کہ انشاء کسے یہ هو الکلام الذي يحتمل الصدق والكذب بعد النظر عن قائله، کہ خبر کی تعریف کی گئی ہے وہ کلام جو جسے سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور اس کے کہنے والے کو بھی ایسا کہا جا سکے، تو وہ خبر ہوگی۔ اور انشاء جو ہے وہ الکلام الذي لا يحصل مضمونه الا بعد التلفظ به، کہ انشاء وہ ہوتا ہے کہ جس کا مقصد جو ہے، مضمون جو ہے وہ حاصل نہ ہو سکے سوائے اس کے کہ اس کو بولا جائے، اس مقصد کو بتایا جائے یا اس کو تلفظ کیا جائے، تو یہ انشاء کی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر یہاں پہ یہ اقسام بیان کی گئی انشاء کی، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اس جدول میں بھی آتی ہیں لیکن وہاں یہ نہیں لکھی ہوئی تھی کہ الانشاء قسمانی، طلبی و غیر طلبی۔ پھر طلبی کی آگے اقسام ہیں، امر، نہی، استفہام، ندا، تمنی۔ پھر غیر طلبی کی آگے الگ اقسام ہیں کہ غیر طلبی یکون عن طریق صیغ المدح والذم والتعجب، یہ سارے اس کے اقسام آگے بیان ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر ہے 27، من هو واضع اصول علمی البیان والمعانی، ان 2 علوم کے اصول کا وضع کرنے والا کون تھا، علم البیان اور علم المعانی کے، وہ تھے عبد القاہر الجرجانی۔ اس کے بعد سوال نمبر 29، اذکر بعض مؤکدات الخبر، کہ خبر کے مؤکدات بیان کریں، ان میں سے بعض جو ہیں انا، انا، اور لام توکید، اور قسم، قد،
الداخل علی الماضی، قد جو ماضی پر داخل ہوتا ہے، انما اور نون توکید، یہ جو ہے مؤکدات الخبر ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 30 پہ امر کی تعریف کی گئی ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ الامر هو طلب حدوث الفعل من المخاطب على سبیل الاستعلاء والالزام، کہ کسی شخص سے یعنی مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا طلب کرنا، کسی کام کا کرنا اس سے طلب کرنا کہ یہ کام کرو، علی سبیل الاستعلاء حکماً اور وجوباً الزاماً اس سے یہ طلب کرنا، یہ امر کہلاتا ہے کہ فلاں کام کر دو، یہ امر ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 30 ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 31 میں اس کے صیغے بیان کیے گئے ہیں، اور سوال نمبر ہم کریں گے 33۔ سوال نمبر 33 میں پیچھے امر تھا، یہاں نہی کی تعریف کی گئی، ہوا طلب الکف عن الفعل علی سبیل الالزام، کہ وہ رک جانا کسی فعل سے علی سبیل الالزام حکماً، کہ کوئی آپ کو کسی، ایک تو ہے خود سے رک جانا، ایک ہے کہ کوئی آپ کو کسی کام کے کرنے سے روک دے۔ وَلَهُ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ اور یہ آگے پھر اس کی وہ وضاحت ہے، وہی المضارع المسبوق بلا، کہ وہ اس کا ایک صیغہ یہ ہے کہ مضارع کے پیچھے لا لگا دیں، ناہیہ، جیسے لا تاکل، نہ کھاؤ، لا تاکل مال الیتیم، نہ کھائیے یتیم کا مال نہ کھاؤ، تو یہ بہرحال اس کا صیغہ ہے، نحو کی ہوگی تعریف۔ اس کے بعد سوال نمبر 35، ما هو الاستفہام، امر کی تعریف کی، نہی کی تعریف کی، استفہام یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، اس میں سے 2-3 پچھلے پی پی ایس سی عربک کے لیکچرر کے پیپر میں یہ اس طرح کے سوالات تعریفات آ چکی تھیں، یہ استفہام کا لکھا ہوا تھا تو پھر معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ کس کی تعریف ہے۔ استفہام هو طلب معرفت امر من الامور لم یکن معروفا من قبل، کہ استفہام یہ ہے کسی چیز کے معرفت و امر من، کسی معاملے کے کو جاننے کی طلب کرنا، کسی معاملے کے جاننے کا طلب کرنا، یہ کیا استفہام ہے؟ لم یکن معروفاً، وہ معاملہ آپ کو پہلے معلوم نہ ہو، کسی سے کوئی معاملہ پوچھنا، جاننا، طلب کرنا، یہ استفہام کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 38، ما هو الندا، یہاں پہلے امر نہی وغیرہ کی تعریف کی، اب ندا کی تعریف کر رہے ہیں کہ ندا کسے کہتے ہیں۔ هو دعوت المخاطب للاقبال بحرف ینوب مناب الفعل وحروفه آگے اس کے حروف لکھے ہوئے ہیں ندا کے، کہ ندا یہ ہے کہ کسی مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بلانا کسی حرف کے ذریعے جو اس فعل کی نیابت کرتے ہوں، وہ آگے پھر لکھے ہوئے ہیں، قریب کے لیے اس طرح بلانے، ای للقریب، وا ایا حیا حیا للبعید، یہ بعید کے لیے ہیں، اور یا لنداء القریب والبعید، اور یا جو ہے وہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 43 جو اہم ہے، ما الفرق بین البلاغت والفصاحہ، فصاحت اور بلاغت میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں پہ یقول ابو ہلال العسکری الفصاحہ تمام آلات البیان فہی مقصورۃ علی اللفظ، کہ فصاحت جو ہے وہ آلت البیان، بیان کا کرنے کا جو اسلوب ہے، آلہ ہے، وہ اس پر منحصر ہے، فہی مقصورۃ علی اللفظ، اور وہ لفظ کے ساتھ متعلق ہے، لفظ کے ساتھ منسلک ہے۔ اما البلاغہ فانما ہی انہاء المعنی الی القلب فکأنہا مقصورۃ علی المعنی، لیکن بلاغت یہ ہے کہ وہ جو ہے ہی انہاء المعنی، معنی کا جو ہے کسی کے دل تک جو ہے نا اس کی پہنچا دینا، فکأنہا مقصورۃ علی المعنی، گویا کہ وہ اسی معنی کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔
یعنی فصاحت جو ہے وہ بیان کے ساتھ منسلک ہے اور بلاغت جو ہے وہ معنی کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 43 ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 49، یہ یہاں پہ پھر بلاغت کی تعریف کی گئی ہے۔ تعدیۃ المعنى الجلیل واضحا بعبارت صحیحۃ فصیحۃ، کہ کسی معنی کے ادائیگی جو ہے واضح عبارت کے ساتھ، صحیح عبارت کے ساتھ، فصیح عبارت کے ساتھ، ما ملائمت کل کلام، کہ اس کا جو ہے ملائم کہتے ہیں موضوع اور سازگار کلام کے ساتھ اس کو ادا کرنا جو ہے یہ بلاغت کہلاتا ہے۔ للموطن الذی یقال فیہ، کہ جس علاقے کے اندر جس طرح وہ موضوع سمجھا جاتا ہے، سازگار سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اس کا وہ معنی ادا کرنا جو ہے یہ بلاغت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 50، بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرہا فی صفت او اکثر یسمى التشبیہ، کہ کسی چیز کا بیان کرنا، کسی شے کا یا کچھ اشیاء کا بیان کرنا جو مشترک ہوں کسی صفت کے اندر کسی غیر کے ساتھ، یا بہت ساری صفات میں مشترک ہوں، تو وہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ یعنی کسی چیز کو کے اندر کوئی مشارکت ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ کسی صفت میں، تو اس کا بیان کرنا جو ہے یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 50 اور اس کے بعد 51، یہاں عدد و ارکان تشبیہ، تشبیہ کے ارکان کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ وہ 4 ہیں۔ اس میں پھر وہ نیچے آ بھی رہے ہیں، مشبہ، مشبہ بھی، اداۃ الشبہ اور وجہ التشبیہ، یہ 4 جو ہیں ارکان ہیں اس کے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر یہ 52 میں اسی میں آ گیا ہے، سوال نمبر 53 ہے، التشبیہ الذی ذکرت فیہ الاداۃ یسمى المرسل، کہ جس تشبیہ کے اندر وہ اس کے تشبیہ کا جو حرف ہے وہ موجود ہو تو اسے مرسل کہا جاتا ہے، اور جس میں حرف تشبیہ موجود نہ ہو اسے کیا ہے مؤکد کہا جاتا ہے۔ اور سوال نمبر یہ 54 ہو گیا۔ 55، التشبیہ الذی حذفت منہ وجہ الشبہ، اور وہ تشبیہ جس میں شبہ کی تشبیہ دینے کی وجہ بیان نہ کی گئی ہو، اس تشبیہ کو یہ جو ہے مجمل کہتے ہیں۔ یہ پھر تشبیہ کی آگے اقسام ہے، مرسل اور مجمل، اور یہ اس میں وہ آ رہا ہے۔ پھر سوال نمبر 56 جو ہے، التشبیہ الذی ذکر فی وجہ الشبہ، وہ تشبیہ جس میں تشبیہ کی وجہ بیان کی گئی اسے المفصل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 57، التشبیہ الذی حذفت منہ الاداۃ ووجہ، جس میں 2 چیزیں تشبیہ کی حرف بھی موجود نہ ہو اور وجہ بھی موجود نہ ہو تو اسے بلیغ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 115، الاستعارہ التي صرح فيها بلفظ المشبہ به تسمى تصریحیہ، یہاں استعارے کی تعریف کی گئی ہے۔ استعارہ تصریحہ کسے کہتے ہیں؟ وہ استعارہ جس کے اندر لفظ صرح فيها بلفظ المشبہ به، کہ جس کے ساتھ مشبہ به کے لفظ کے ساتھ صراحت کی گئی ہو، اسے استعارہ تصریحیہ کہتے ہیں۔ یہ 115 تھا، اور 116 پہ ہے استعارہ مکنیہ کی تعریف، وہ تصریحیہ تھی۔ الاستعارہ التي حذف فيها المشبہ به ورمز له بشيء من لوازمه،
کہ وہ استعارہ جس کے اندر مشبہ بھی جو ہے، جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ محذوف ہو، حذف کیا گیا ہو، اور اس کی جگہ اس کے لوازمات میں سے کسی چیز کی علامت بیان کی گئی ہو تو اسے مکنیہ کہتے ہیں۔ یہ استعارہ مکنیہ کی تعریف ہوگی۔ اس کے بعد سوال نمبر 123۔ جی، اذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسما جامدا فهي اصلیۃ، کہ جب لفظ جو ہے جرت فیہ الاستعارہ، اس کے اندر کوئی استعارہ جاری ہو اور وہ استعارہ اسم ہو، اسم جامد کی صورت میں ہو، تو فہی اصلیۃ، تو اسے اصلیہ کہا جائے گا۔ یہ استعارات کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 124۔ اذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة مشتقا او فعلا فهي الاستعارة التبعیہ۔ یہاں تبعیہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اذا كان اللفظ، جب لفظ جو جس کے اندر یہ استعارہ جاری ہوتا ہے وہ مشتق ہو یا فعل ہو، تو اس استعارہ کو استعارہ تبعیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 139، نہیں 130، یہ بھی استعارہ کی تعریف ہے کہ الاستعارہ التي ذکر معها ملائم المشبہ به تسمى المرشحہ۔ وہ استعارہ کہ جس کے ساتھ مشبہ به کے مواضع جو ہوتے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہوں تو اسے استعارہ مرشحہ کہا جاتا ہے۔